لگی تو لگی رہنے دے. وہ جب تک میت دفن کر کے ایک اونٹ کی بوٹیاں تقسیم کر کے اتنا ٹائم لگے اتنی دیر دعا مانگنی. جب میت گھر سے نکلے بیٹی ماں رو رہی ہو تو کہے اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافیہ واعف عنہا. اللہ اے قبرہ بڑا سونا اتھوں ماں نو کڈ کے تیری سپرد کر دیتا ہی. اللہ میری ماں نو معاف کر دے, اللہ میرے باپ نو معاف کر دے. قسمیں بڑا دل دکھتا ہے. ابھی قبرستان میت نہیں پہنچتی تم بوٹیوں سے لڑنا شروع ہو جاتے ہو. ساری عمری کھانے کھانے. اللہ کی قسم جب تک چار پائی واپس نہ آئے تب تک روٹی نہ کھولا کرو. میت قبر میں اترے رو رو کے دعا مانگا کرو. اللہ جس طرح ہم زمین کے اوپر یہ بھی کبھی تھا, آج ہم زمین کے اوپر کل زمین کے نیچے, آج ہم مصروف کل مصروف کی موت. یہ موت بوڑھوں کو بھی آنی, یہ جوانوں کو بھی آنی, یہ کمزوروں کو بھی آنی, یہ ماں کے پیٹ میں بھی آنی. یہ موت ہر کاروباری کو بھی آنی, یہ تندرست کو بھی آتی, بیمار کو بھی آتی. میرے بھائیوں جتنے بیٹھے اپنا ایمان بنا لو. جب تک چار پائی گھر نہ آئے کھانا نہ کھولا کرو. مہمان پائے سے کھائے کوئی بات نہیں, کوئی احسان نہیں کرنا. وہ جنہ دا خاندان لٹ گیا ہے تینوں ایک بریانی دی تھالی دی پئی ہے. اتنا پیارا گھر سے چلے گیا مٹی میں پھینک آئے. تے چان منور صورتاں میں بڑے بڑے درس دیتے نے روز, پر جی میں آج ایتھے سر نہیں ہر رہا ایڈی توجہ نہ لوگ درس قرآن سن رہے. قسمیں مجھے خود یقین ہو رہا ہے کہ آج میرے پہ اللہ کا کرم ہو رہا ہے کہ یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں ہر بندہ سر نہیں ہلا رہا, کسی کو نیند نہیں آئی, کسی کو سستی نہیں, ہر بندہ اپنی آخرت میں ڈوبا ہوا, اپنی آخرت کی فکر سوچ رہا ہے کہ میں کیا ہوں. کسی کا آخری سال چل رہا ہے, کسی کے آخری 6 ماہ چل رہے. یہ قرآن کے لیے جس نے ہاتھ نہیں نہ کھڑا کیا اب وہ شرمندہ ہو جائے گا یہ بات سن کے, ہائے یا لیتنی کاش میں ہاتھ فوراً کھڑا کر لیتا. کسی کا آخری سال چل رہا ہے, کسی کے آخری 6 ماہ چل رہے, کسی کے آخری 3 ماہ چل رہے, کسی کا آخری 1.5 ماہ چل رہا ہے, کسی کا آخری 1 ماہ چل رہا ہے, کسی کے آخری 15 دن چل رہے, کسی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے, کسی کے آخری 3 دن چل رہے, کسی کا آخری 1 دن چل رہا ہے, کسی کی رات آخری ہے, کسی کا کفن بازار میں پہنچ چکا ہے. صبح اعلان ہو جانا حضرات فلاں فوت ہو گیا ہے. ہاں کیا بنے گا تیرا؟ تو کہتا نوکر میرے ساتھ نہیں بیٹھ کے کھا سکتا, یہ باؤ کی کرسی ہے, یہ صدر صاحب کی کرسی ہے, یہ وزیر اعظم کی کرسی ہے, یہ فلاں کی کرسی, یہ فیکٹری کے مالک کی کرسی ہے, خبردار میرے برابر کوئی نہ بیٹھے. اللہ کہتا ادھر آئے نا, میں تیرے تکبر کا سریہ توڑوں گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجوکم تارۃ اخری. چل نوکر کھڑا ہو جا, نوکر پاس کھڑا ہوگا. اللہ کہے گا اس کا تکبر توڑ, یہ تیرا باس نیچے قبر میں پڑا, چل ذرا مٹی پکڑ کے پھینک اس کی قبر پہ. اس کو میں بتاؤں انہ لا یحب المستکبرین, اللہ تکبر سے پیار نہیں کرتا, متکبر سے محبت نہیں کرتا. آج کتنے یہاں بیٹھے اپنے نوکر کیا اپنے غریب بھائی کے برابر بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کرتے, اور باتیں کرتے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان. بتاؤ بھی آخری رات ہو ہمیں کوئی پتہ ہے؟ توجہ بھی توجہ, ہمیں پتہ ہے زندگی کا پتہ ہی نہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے. یہ جتنے یہ میرے بچے رمضان میں بھی موبائل پہ باتیں کرتے, آپ نے سحری میں کیا کھایا, افطاری میں کیا کھایا, ان کو بھی میں کہتا ہوں رات کسی لڑکی سے بات کرتے سویا مت کرو. اگر صبح اٹھنے سے پہلے موت آ گئی, تیری موت کس طرح کی ہوگی, تیری رات آخری کیسی ہوگی. خدا کے لیے میرے نبی نے فرمایا اپنا دل صاف کر کے سویا کرو. زندگی کا تو پتہ ہی نہیں. اس بندے دی موت دا وقت آ گیا,
موت تے اچھیاں نو ہی ہوندی تے بریاں نو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اس بندے دی موت دا وقت آ گیا، موت آ گئی، حساب کتاب شروع ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے ایدا حساب لے آؤ، ایدا حساب لے آندا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں، یہ بلیک سوٹ کہاں سے چلا کدھر پہنچائی، گھر جا کے اس نے سونے کی کان سے سونا نکالنا ہے، اور اللہ کی قسم ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے اس کو امریکہ کا ویزا ملنا ہے، اسی لیے مصروف بندہ ہے کہ اپنی آخرت کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں، اپنی جنت کے لیے بھی ٹائم نہیں، اپنی قبر کے لیے بھی ٹائم نہیں۔ میں دیکھا ہے یہ نوجوان بچہ ہے ادھر باہر جا کے کھچے مارے گا، مسجد میں بیٹھنے کی توفیق نہیں، یہ گلی میں جائے گا کمبل میں بیٹھ جائے گا، بدبو سونگے گا، بس ختم۔ یہی زندگی ہے۔ جس امت کے لیے اپنی آخرت کے لیے ٹائم نہیں، اس سے بڑا احمق انسان دنیا میں کون سا ہو سکتا ہے، جس کے لیے اپنی پاس ٹائم نہیں۔ مسجد میں منتیں کر کے بٹھانا پڑتا لوگوں کو، بیٹھو بیٹھو اپنی قبر ٹھیک کرا لو، اپنا حشر ٹھیک کرا لو، اپنی آخرت کے لیے ٹائم نہیں۔ زندگی کا کیا پتہ ہے؟ آج جیسے یہ سکون سے بیٹھے ہو، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ بات سن لیں، اللہ پاک فرماندے نے اے بھی گناہ کیتا ہے، بھی کیتا ہے، بھی کیتا ہوں، ہاں مال کا میں کیتا ہے، اللہ پاک فرماندے نے واقعہ کیتا مولا کیتا ہے، میں چھپاواں بھی تے چھپ نہیں سکتا۔ حلال کے کائنات فرمان گئے فرشتہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، کہتے ہیں امام ذابی نے لکھے آئے علام النبلا سیرت نبی سنیے تاریخ اسلام میں، حضرت امام ذابی لکھتے ہیں اللہ اچانک مسکرا کے کہے گا گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ گڑے مردے نے پٹنے آج پنجابی کہو مٹی پائی دی، پچھلی باتیں نبی کریم نے فرمایا سنیے، یہ میرا موبائل ہے میرے کول ہے، میں کئی دفعہ رمان کو کہا یار یہ ہینگ ہو جاتا، کہتے اس میں میموری زیادہ ہوگی، اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ کرو، اس کی کیپیسٹی کم ہے، اس کی ریم کم ہے، میں 10,000 نمبر ہے میرے موبائل میں، تو وہ جب آن کرتا ہوں تو میسج بڑے آتے، میں ڈیلیٹ کرتا رہتا ہوں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس موبائل میں اگر اوور لوڈنگ ہو جائے تو یہ نہیں چلتا، تو 20 سال لوگوں کے پرانے گناہ اپنے دماغ میں لیے پھر رہا، اپنی ہارڈ ڈسک اپنی میمری میں۔ تو نبی کریم نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرن دی وجہ تو جنت چ جاؤ، ایک ویکھن دی وجہ تو دوزخ چ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں سنیا غیر، میرے آقا نے فرمایا قاری صدیق صاحب قیامت کا دن ہے، اللہ کہے گا اس کو میرے پاس لاؤ، مولا مالک کی یوم دین، اجاز بھائی کیسا منظر ہوگا، عبدالرؤف صاحب آسمان کا مالک کہے گا انہوں میرے کو لے آؤ، انہوں میں انصاف دینا ہے، یا اللہ میرا اینا گناہ میں دا گناہ یاد رکھیا تے کیتا ہوں۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا کسے دا گناہ یاد رکھدا ہے وہ دوزخ نو جانا۔ سنو مسئلہ دسن لگا ہے، اللہ پاک فرمان گے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سنو میرے بچوں، لوگوں کی یہاں بیالہ نبی جلوت خلوت یاد رکھنے والوں، ایتے مسجد کنے بندے آندے، تیری ماں کی کر دی سی، تیرا پیو کی کردہ، تیری بہن کی کر دی، تیرا چاچا کی کردہ، تیری سالی کی کر دی، تیرا سانڈو کی کردہ، فلانا کی کر، کل تیرا پیو کی کردہ سی، میں نے سارا پتہ، بندے مسیتے گلا کر دیں دے نے، میں ویکھیا تو کنی کو کرتوت دا مالک ہے، میں جاننا تو کنے کو پانی چھے۔ سنو کتنا بڑا گناہ ہے، بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے، اپنے دماغ میں کسی کا گناہ یاد رکھ کے جینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ سنیے امام ذابی لکھتے ہیں اللہ پاک فرمان گئے اس بندے نے جنہیں گناہ کیتا سی انہیں 19 سال 11 مہینے 29 دن پہلے میرے نہ صلح کر لی۔ یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سنا جی نصوحا کا لفظ جہاں آتا ہے اس کا لفظی ترجمہ خالص، جی بولو کیا ہے؟ خالص توبہ جس نے کر لی
اللہ کہتا میں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ پچھلے گناہ نیکیاں تبدیل کر دینا ہے۔ اللہ کہندا ہے میں رب ہو کے انہوں معاف کر دیتا او دا گناہ بھی نیکی بناتا ہوں۔ تو اتنا بڑا لچا لفنگا انسان ہے اپنے یار دا گناہ 20 سال تک انہوں لچا ہی سمجھے ہے۔ تیری اس کھچ دی وجہ تو میں تینوں جہنم دیتی۔ آج کتنے دوست بیٹھے رمضان گزر پڑا ہے مگر ہم نے اپنا دل صاف ہی نہیں کیا۔ ہم لوگوں کی گناہ میں ایتھے ایک ہاتھ جوڑن لگا ہے جڑا بندہ اپنی بیوی نہ لڑے ہے بچے نہیں کوئی گل نہیں کل صلح ہو جائے گی۔ جس بندے دی اولاد ہو جائے خدا کے لیے کبھی اپنی بیوی سے نہ لڑنا کبھی بھی طلاق نہ دینا۔ بیوی نو خامد ہور لب جائے گا بندے نو بیوی ہور لب جائے گی مگر بچوں کو ماں اور نہیں ملنی۔ کسی کے لیے جیو اے نانیاں دادیاں جلسہ سننا ہی ہیں نہیں پہنا گالاں کھائیں گی تیری قبر نو بھی گالاں پہن گیا۔ ساڑی دادی ساڑا بیڑا گر کر گئی ساڑی نانی ساڑا بیڑا گر کر گئی۔ گسا چند دن دا ہوندا ہے مک جاندا ہے طلاقاں تک نہ پہنچو ہو سکدا دوسری بہو کیڑی فرشتہ ہونی دوسرا جوائی کیڑا فرشتہ ہونا ہے۔ ہر ایک میں غلطی رمضان تمہیں درس دیتا ہے یہ دل کو قدورتوں سے صاف کرو۔ یہ کتنے رمضان میں بندے جنہوں نے کھڑا ہو کر کہا عدالت میں رمضان آ گیا میں نے معاف کر دیا ہے۔ سحریاں افطاریاں دیاں تصویراں لگانے والوں تم نے اصل رمضان کی لذت کو پایا ہی نہیں۔ عصر کی نماز ہے پہلا دن رمضان کا ایک بندہ ملا ہے اس نے 10 سال ہو گئے کلام نہیں کیا جس نے مسجد میں آ کے اس کے کہا بھائی رمضان کی وجہ سے میں نے تمہیں معاف کیا تو مجھے معاف کر دے اس کا رمضان ہے دوسرے کا کیا رمضان۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دل صاف کرو۔ آج کتنے بچے ہیں گزری ہوئی باتوں کو یاد نہیں کرتے مگر اتنے کر رہے مسجد آباد کریے کر آباد۔ میرے نبی کریم نے دعا مانگی سنیے فرمایا عرض کی تھی مولا یا عمر ابن الحشام دے دے یا عمر ابن الخطاب دے دے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی نے وعدہ کیتا سی والا سوپا یوتی کا ربو کا فتردہ تو ساکھ دے ہو اسا موڑنا نہیں۔ مسجد بنانا کمال نہیں مسجد آباد کرنا کمال ہے۔ اس کو آباد رکھا کرو ہفتے بعد درس دلاتے رہا کرو۔ جو خطیب امام رکھا ہے اس کو کہو ہر نماز کے بعد ترجمہ سنائے یعنی ایک ایت کا ترجمہ سنائے۔ کوئی بیٹھے نہ بیٹھے اس کی مرضی ہٹی جی دے پر ہوئے وہ ہٹی کھول کے بہندہ کہ نہیں اچھی بولو جڑا نہ بولے آن گوان بیکو ان کی شریعت نہ پیار نہیں لگتا۔ جیڑا بندہ دکان بناتا وہ دکان کھول کے بہندہ کہ نہیں رات آئی یا نہ آئے بہندہ کہ نہیں می ہوئے دھیری ہوئے بہندہ کہ نہیں کس دن وٹک بہتی کس دن وٹک تھوڑی بہندہ کہ نہیں۔ مولوی بھی ایک دکان چلا رہا ہے اسلام دی فرنچائز کوئی آئے نہ آئے کوئی سنے نہ سنائے مولوی دا کام ہر نماز تو بعد 5 منٹ لائے۔ یہ تبلیغی جماعت والوں کو دیکھ لو کوئی بیٹھے نہ بیٹھے وہ ضرور بیٹھتے کوئی اندر آئے نہ آئے وہ ضرور بیٹھتے کہتے بھئی بات سن لو۔ اللہ کی قسم ان کا صبر کتنا ہے۔ باہر بندوں کو کہتے مسجد میں آؤ دین کی بات ہو رہی وہ کہتے ہم نے نہیں جانا کہتے چلو 2 قدم ہمارے ساتھ چل۔ اچھا وہ 2 قدم جب چلتے نا تو وہ ایک تبلیغی جماعت والا اللہ کو کہتا مولا 2 قدم میں نے اس کو چلانے کی ترغیب دی ہے اب سارے قدم چلوانا تیرا کام۔ یہ مسجد فرنچائز بلڈنگیں نہ بناؤ اس کو پیغام کی جیز کی فرنچائز پہ جاؤں عارف موبائل پہ جاؤں جا کے مجھے میرا ٹچ صحیح کر دو درمان کا بھی یہ نہیں ہوتا ہمارا تو اسے بھی رہن بیٹھا وہ بولو بھئی میں اتھے خاندان آئے کو صحیح کراؤں وہ تان مثال دے کے گل سمجھونا ہے تسی جننے بیٹھے گے جیڑی مسجد سے نماز پڑھ کے امام نے قرآن کا ترجمہ نہیں سنایا علامہ اقبال نے کہا خرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
چلو میرا چیلنج ہے، انہیں نمازی بیٹھے جے 5 نمازاں پڑھنا ہے، سلام پھر کے گھر چلے گئے، کی دین دا پتہ لگا؟ دسو اکلی وچھایا، سلنگ کرائی، ٹائلاں لائیاں، پتھر لایا، لکڑی دا اپنا بھی، اے سی لایا، شیشے لائے، المونیم، ڈبے لگے، کڑی لگی ہے جی الیکٹرانک، الماری چ قرآن پہ۔ مینو چیلنج ہے اس مسجد والوں، جے نماز تو بعد تیرے امام نے 5 منٹ قرآن دا درس نہیں دیتا، ذرا سوچ کے جواب دے۔ نماز پڑھ کے لوگ چلے گئے نے، تو دس کی دین لے کے گئے؟ مجھے بتاؤ نا، یہ مسجدیں والے خالی بلڈنگیں بنا کر بیٹھے ہیں۔ جس مسجد میں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا وہ اسلام کا حق ادا نہیں کر رہے۔ بولو بھی رات ہوتا قرآن زبانی یاد کر رہا کہ نہیں؟ میں اس مسجد کے اعجاز صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جو حفظ کی کلاس ہے اس کے لیے ایک عالم ہائر کرے، اس کو بولو 1 گھنٹے کا پیریڈ ترجمے کا پڑھا کے جائے، جتنے 1.5 سال کی حفظ دا تے 2 سال کی ہو جائے، پر قرآن کا ترجمہ ضرور نہ پڑھا۔ اس بلڈنگ بنانے کا تب فائدہ ہے، ایا نال تاڑے ہسپتال آئی اور 10 دن کالی اینک لاؤنی، دارو پاؤنا، مریض ایک شے بھی چھڑ دا انہوں پتا میری اکھاں دا مسئلہ ہے۔ اسی کتے آمک کہ قرآن واسطے کلیم وچھایا تے منگیا کتوں؟ شالا مال باغ تو لے کے تیس پول تک کی ہے اسی تے قرآن پڑھیا جانا، کلیم دے دو۔ انہیں کہا میرے کو 10,000 لے جاؤ، دوسرے نے کہا میرے کو 5,000 لے جاؤ، تیسرے نے کہا میرے کو 6,000 لے۔ وہ ایک مسجد بنائی جی اتنے قرآن پڑھیا جانا، وہ قرآن دے نام تے 5 کروڑ کٹھا کر کے آپ بلڈنگ بنا لیجئے تے قرآن کا کام تے ہو ہی گیا۔ تمہیں انگلش میسج آتا ہے روز، جیز کیش آتا ہے تو بندے فون کر کے پوچھتے ہیں آ گیا ہے، تو اگوں کی کہتے ہیں میں ویکھ کے دستا، اچھی بولو میں اچھا۔ پھر فون بند ہو گیا، پھر وہ آتا یار مجھے ویکھنا نہیں ہوتا، وہ نال دے ہوتا یار ویکھی یہ کدے والوں پیسے آئے، وہ جی صدیق صاحب والوں، اے جاز صاحب والوں اینے آئے۔ اچھا وہ بھائی آ گئے، وہ دسو ہے اپنے موبائل دا ترجمہ کرا لینا ہے، جڑا اللہ والوں 30 پارے ہوئے وہ دا ترجمے دی فکر ہی کوئی نہیں۔ وہ پیغام آیا، میسج آیا، سانو فکر ہی کوئی نہیں۔ کنے بزرگ نمازاں پڑھ بڈھے ہو گئے، نماز دا ترجمہ نہیں آتا ہے، نماز دا ترجمہ نہیں آتا یار۔ کدھر اعجاز صاحب کدھر ذرا ہاتھ کھڑے کریں، وعدہ کریں پہلے بندوں کے سامنے کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد ترجمے کی کلاس شروع کرائیں گے انشاءاللہ۔ یار ادھر میرے والے دیکھو نا، میں منا لیا آپ ہی توجہ تسی میری، میں چاہنا ہے اج میں جڑا درس دین آیا نا تاکہ تسی پورا سال یاد رکھو کہ ناصر مدنی نے سانو جھنجھوڑیا سی، ساڈے کھاتے چ کوئی گل پائی سی۔ میں تینے بیٹھے نبی پیر نے جدوں بھی منگیا امت لی منگیا یا دین لی منگیا؟ اللہ کریم نے فرمایا تسا آکھ دیو اسا موڑنا نہیں۔ او بلیک شرٹ ادھر ویکھ، ہوئے چان ادھر ویکھ، سستی ماریا ادھر ویکھ چان، تو مسجد چاکڑیاں لئی جانا ہے، مل کے پڑھنا پیار نہ تسا آکھ دیو اسا موڑنا نہیں۔ اچھا بھئی کف رکو، جتے شمع دا ذکر ہوئے پروانے بول دیں، میں ویکھنا توحید گنج مسجد چاہے حضور دے پروانے کنے بیٹھے۔ اچھا بھئی توجہ، میں جدو شیر پڑھنا نا او سبحان اللہ کہنا، مینوں پتہ لگے تاڑی نیند اڈی ہے۔ تو ساکھ دیو اسا موڑنا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھو اے فجر والے لگدا اینج لگدا جی میں عشاء والے جلسہ ہو رہا ہے، اور اینی تاڑی آواز ہے۔ تو ساکھ دیو اسا موڑنا نہیں، اسا دل محبوب دا توڑنا نہیں۔ جو لینا ہی لے جا چپ کر کے، اوہ میرے چاند مکھن ملائیو، تسی کبھی بھی چوہے مار گولی نہ کھانا، کبھی بھی نہ کھانا، میں مر جانا، میں تویز کراؤنا ہی، میں تویز تاگا کراؤنا ہی۔ یہ بھائی عبدالرؤف کے گھر بیٹھا تھا، صبح کس کی جان چھڑائی تویزوں پہ؟ میں ان کے گھر بیٹھا تھا، کسی نے مجھے تویز سینڈ کیا،
کالے جادو دا تویت تو انہوں میں اگو سنی وظیفہ دسیا قرآن دیا سورتاں تے وہ کہنا تہاڈا بھلا ہوئے میرا ایمان بچا لیا صبح صبح مینوں تویت سینڈ کیتا اور بچوں جننے آئے جے بس سونے نبی تے درود پڑھو 5 نمازاں پڑھو تے اللہ بین منگے ہی دل نرم کر دے گا خودکشی مت کرو میں شعر پڑھاں گا نبی پاک نے مانگ لیا اللہ نے کہا عمر قبول ہے آگے نا حضرت سیدنا امیر حمزہ کھڑے ہو کہندے سونے تلوار لے کے آئے جے عمر اچھی نیت نہ ہے تو ٹھیک ہے آج میں دسن لگا ہے مسجد بنائی ابراہیم نے آباد عمر دی تلوار نے کرایا ہے توجہ کرنے لگا ہے نبی پاک نے منگیا آئے حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے میرے نبی نے فرمایا نہیں آیا نہیں اج تاڈے نبی دی دعا بن کے آیا ہے تایا کدھر تور چلنا ہے کوئی نہیں کر کے آ جان گے انشاءاللہ پر گئے کدی آئے نہیں پر آ جان گے انشاءاللہ توجہ بھی توجہ ادھر میرے والتیان حضرت عمر آئے نا میرے آقا نے فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا میرے آقا نماز نہیں تو لگے حضرت عمر نے ماں حاضر ہی یا سیدی یا رسول اللہ سونے کیے میرے آقا نے فرمایا عمر یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین فرمایا عمر نماز پڑھن لگا ہے میرے آقا دا یار آندا سونیا آقا چھپ کے نماز پڑھنی عمر ایک کعبے والے نماز سانو پڑھن نہیں دے دل تے بڑا کردا کعبے چ پڑھا حضرت عمر ممی ڈیڈی چودھری نہیں سی ساڈا مسجد سپیکر تے پرچا ہو جانا کہ چوری کو جائیے جی سپیکر دا پرچا ہو گیا تو پہلے چوری دا لفظ ہوندا ہے تو چلایا کیوں مرجد تو کس مرضی تو وہاں چرسی مگر جائیں پنگی مگر جائیں ٹھگ مگر جائیں چور مگر جائیں شرابی مگر جائیں زانی مگر جائیں عاشق مگر جائیں پونڈ مگر جائیں پونڈی مگر جائیں ہر مگر جائیں مولوی بری تیرے گولا بچا ہے چودھری وہ ہے جس کی چودھری اسلام کے لیے ہے